آج جو ہمارا ٹاپک ہے جھوٹ ایک سماجی ناسور. جھوٹ بولتے کس کو ہے؟ جھوٹ یعنی اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر پیش کرنا، یعنی لوگوں کو ایسی بات بتانا جس کا کوئی آگا پیچھا نہ ہو، اور اس بات کو جھوٹ بنا کر یعنی باتیں بنا کر پیش کرنا ہی جھوٹ کہلاتا ہے. اسلام نے دنیا میں آ کر بہت ساری چیزوں کو کھل کر بیان کیا ہے، جس میں سے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا ہے، اور فضول خرچی، حسن معاشرت، مسکینوں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، ہر چیز کے بارے میں بتایا. یہاں تک کہ ناپ تول ہے نا، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا. اسی میں سے ایک چیز ہے جو جھوٹ ہے، جس سے یعنی جس کو گناہ کبیرہ گردانا گیا ہے. یعنی جھوٹ بولنے والا کیا کہا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ گویا کہ گناہ کبیرہ کرتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کو کوئی جھوٹ یعنی گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب جھوٹ کا اتنا پروان چڑھ جانا، جھوٹ اتنا عام ہو جانا، یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ایک دوسرے کو ہم یہ نہیں بول پا رہے کہ تم جھوٹ مت بولو. سمجھ میں آئی؟ اور اتفاق ایسا دیکھیے کہ آج جھوٹ کا پروپیگنڈا ہی چاروں طرف ہے. یعنی کسی کو اگر ہمیں ذلیل و خوار کرنا ہے تو اتنا جھوٹ پہ جھوٹ اتنا بولا جائے کہ عدالتوں میں اور وکیلوں کے ذریعے کیا وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے. تو یعنی اس کی جو ہولناکیاں ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، وہ پورے سماج میں کیا ہے پھیلی ہوئی ہے. اور یہ کب کم ہوں گی؟ جب ہم خود سمجھیں گے کہ کیا حقیقی چھوٹا سا چھوٹا جھوٹ بھی انسان کے لیے، کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دے. یہ جھوٹ کا سب سے آسان طریقہ ہے. یعنی کسی سے کچھ سنا اور ہم نے فوراً اس کو آگے پہنچا دیا. تو جھوٹ اتنا زیادہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکا ہے کہ وہ ناسور بن گیا. ناسور کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی بیماری جو جڑ سے ختم نہ ہو، ہے نا. تو ایسا ناسور بن چکا ہے، اور ہماری زندگی میں کیا ہو گیا، فعل اقوال یعنی کرنے کے ذریعے، زبان کے ذریعے وہ پوری زندگیوں میں شامل ہے. اور اسی سے معاشرہ جو ہے تیار ہو رہا ہے، اور اس کی جڑوں کو کاٹنے کا کام جو ہے ہم اپنے گھر سے کریں. یعنی ہمارے گھر میں اگر کسی کو جھوٹ کی عادت ہے، اسے ڈرائیں، یعنی اس کو خوف دلائیں، اس کے عذاب سے خوف دلائیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہوگی. ایک آیت میں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہی جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی ایمان والا اگر شخص ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. سورہ نحل کی آیت ہے. جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھو کئی جگہوں پہ بتا دیا کہ جھوٹ کیا ہے، لیکن اگر ہم ایمان والے ہوں گے تو اس پر عمل کریں گے. دوسری طرف ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو کیا کرو تم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا مع الصادقین، کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تب جب ہمارے آس پاس کے لوگ سچے ہوں گے تو ہمارے اندر کیا ہوگی؟ وہی عادتیں آگے بڑھیں گی. اور اگر ہم جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا معاملہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا. ابو سفیان جو کہ یہ تھے روم کے بادشاہ کے پاس، جب ان کو بلایا گیا تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے متعلق سے پوچھا گیا، آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے پوچھا گیا. تو انہوں نے جھوٹ بولنا بھی چاہا تو یہ سوچ کر جھوٹ نہیں بولا کہ میں سردار تھے نا وہ وہاں قبیلے کے، اگر میں جھوٹ بول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. جب میں اپنے قبیلے میں واپس لوٹ کر جاؤں گا مکہ تو میری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. گویا کہ انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہوئے بھی ان پر جھوٹ نہیں باندھ سکا. یعنی دیکھیے آج ایک ہمارا معاشرہ ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چھوڑیے، آج سے 10-20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے جو ہمارا معاشرہ تھا نا، لوگ اس بات سے ہچکچاتے تھے کہ مجھے کوئی جھوٹا نہ بنائے، ہے نا. ایک ڈر تھا، سماجی دباؤ تھا. لیکن آج وہ دباؤ ختم ہو چکا ہے. آج نا کیونکہ ہر کوئی جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے تو اس لیے دباؤ ہٹ چکا ہے. وہ مطلب جھوٹ بولنے سے پہلے اس کے دل میں خدا کا خوف تو دور کی بات ہے، انسانوں کا، سماج کا بھی ڈر نہیں آتا ہے اس کے اندر
کہ میں کل میرا جھوٹ پکڑا جائے گا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، جس طرح کہ ابو سفیان کا واقعہ ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور فتح مکہ کب ہوا تھا؟ سنہ 8 ہجری، ہاں ماشاء اللہ۔ تو پھر یہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیان فرما رہے ہیں کس کے بارے میں؟ ابو سفیان کے بارے میں۔ سوچئے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اوپر سے سردار، ہاں، اور اس نے بادشاہ کے سامنے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے امین و صادق ہیں، ان کو جھوٹا نہیں بنا سکا، ہے نا۔ آج کیا سچے سے سچا آدمی بھی اگر ہے تو لوگ اس کو جھوٹا ثابت کرنے پہ آ جائیں تو سچا آدمی کیا رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یعنی یہ ماحول بن چکا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کا خوف تو چھوڑیے، سماج کا بھی اس کے اندر ڈر نکل چکا ہے، اس کے اندر سماج کا بھی ڈر نہیں ہے، آس پاس کے لوگوں کا بھی ڈر نہیں ہے نا، کیونکہ جھوٹ کو پروسا جا رہا ہے بہت سارے طریقوں سے، ہے نا، اور اس کو لوگ مصلحت کا نام دیتے ہیں، اس کو لوگ اپنے مفاد کا نام دیتے ہیں جھوٹ کو۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ یا ایھا الناس ایاکم والکذب، اے لوگوں، اے ایمان والے لوگوں، ایاکم تم بچو، والکذب فإن الکذب مجانب الایمان، اے لوگوں جھوٹ سے بچ جاؤ کیونکہ بلا شبہ جھوٹ جو ہے ایمان کے منافی ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا، پکا مومن ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ سوچئے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا علی کل یتوی المؤمن الا الخیانہ والکذب فلا تجد المؤمن خائنا ولا کاذبا، یعنی خیانت اور جھوٹ کے سوا مومن کی تخلیق ہر خصلت پر کی جاتی ہے، یعنی جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر جھوٹ اور یہ خیانت نہیں پائی جائے گی، اور جو مومن نہیں ہوگا اس کی کیا ہوگی؟ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کے اندر جھوٹ اور خیانت نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹ اور خیانت کیسے حاصل کر رہا ہے؟ اپنے معاشرے سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے، ہے نا۔ شیطان ایک کو ورگلایا، ایک کو برباد کیا تو دوسرا بھی کیا کر رہا ہے؟ اس سے وہ چیزیں سیکھ رہا ہے۔ تو تم کسی مومن کو جھوٹا اور منافق یا خیانت دار نہیں پاؤ گے، ہے نا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص جو ایسے ہیں کہ جن میں اگر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا، ہے نا۔ حدیث مشہور ہے، کیا ہے؟ ہاں، اور جھگڑے میں تو پھٹ پڑے، ہاں، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ ماشاء اللہ۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ بات سے بچو، قول الزور یعنی ایسا جھوٹ جو کسی پہ بھی گڑھا جا رہا ہو، ہے نا۔ اور پہلی بات کیا بتائی گئی؟ بتوں کی پوجا سے، یعنی جو بت، تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مشرکین کے لیے۔ امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مری کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بالکبر الکبائر، یعنی قلنا بلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیا تمہیں میں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا بلا، یعنی قلنا بلا، کیوں نہیں ہمارے نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اور جھوٹ۔ اس وقت آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اچانک سے اٹھ کے بیٹھ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے تھے اور اچانک سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ سیدھے بیٹھ گئے، اور فرمایا خبردار جھوٹ بات، جھوٹی گواہی 3 مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ آپ خاموش نہ ہوں گے۔ سوچئے کس وجہ سے؟ ایک خدا کے خوف سے، اس کے عذاب، جھوٹ کے کھولنا کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ سیدھا ایسا ٹیک لگائے رہتے نا تکیے پہ، اور ایک دم سے اٹھ کے ایسا بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کا ذکر آیا اس بات کا کہ جھوٹ سے بچو اور شرک سے بچو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوف پیدا ہو گیا اس کے عذاب کا، یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا اس بات پہ کہ راوی کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے، یعنی اتنی زیادہ تنبیہ کی ہے جھوٹ بات بولنے سے۔
تو سوچئے اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 کیا؟ شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی. آج کتنی زیادہ یہی چیزیں عام ہو رہی نا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ. تو بتائیے جب ایسا دور ہوگا تو کیا ہمارے معاشرے میں رونق، برکتیں اور یہ تمام چیزیں شامل ہوگی؟ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں آئیں گی؟ نہیں آئیں گی، کیونکہ تینوں چیزیں تو ہو رہی ہیں. یعنی گناہ بھی کر رہے ہیں، اولاد نافرمانیاں بھی کر رہی ہیں، جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، ہے نا. شرک، کہیں کہیں تو شرک کا پورا میلہ لگا ہوتا ہے. کئی کئی گھروں میں تو اتنا شرک کرتے ہیں، اتنا شرک کرتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. یعنی ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. ارے آپ ایسا کیسے بول رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا ہے نا، ہوتا چلے جایا. یہ رسم و رواج کیوں منع کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے ادھر ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی قرآن و حدیث سامنے پیش کر دی جائے اور اس کے بعد بھی یہ جملہ دہرایا جائے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت سے دور کر رکھا ہے. اسے ہدایت نہیں مل رہی ہے کہ سچ اور جھوٹ کی پہچان کر سکے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے کبیرہ گناہ سے دور رکھے. کہتے ہیں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ الصدق طمانینۃ، سچائی کیا ہے؟ اطمینان ہے اور سکون ہے. اور جھوٹ کیا ہے؟ والکذب ربیبہ، یعنی جھوٹ باعث قلب اور اضطراب ہے. قلب یعنی دیکھیے ایک دم نارمل سی چیز ہے، ہمارے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے. جیسے ہم نے جو شخص سچا ہوتا ہے نا وہ بہت اطمینان سے رہتا ہے، اسے نیند بھی بہت اچھی آتی ہے. اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کل میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھ سے کوئی کچھ مانگے گا. جیسے خاص کر کے تاجروں کے بیچ میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہے لین دین کے معاملے میں، ہے نا. جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ کسی کا پیسہ لیے ہوتے ہیں یا قرض لیے ہوتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی قرض، اگر کسی نے قرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے نا، یعنی غلبۃ الدین، یعنی قرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ پناہ مانگے. الا یہ کہ کسی کو بہت زیادہ مجبوری آ جائے یا کچھ آ جائے تو وہ قرض لے سکتا ہے، لیکن قرض لینے کے بعد اسے قرض لوٹانے کی نیت بھی ہونی چاہیے. اگر وہ قرض جو شخص لیتا ہے نا، کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور لوٹانے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو لوٹا بھی دیتا ہے. اور جو شخص قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ اسے واپس نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے، اس کے قرض کبھی واپس نہیں ہوتے. تو دیکھیں ایک قرض دار آدمی ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. قرض لیا، ایک گناہ یہ، پھر اس پہ اگر وہ دے نہیں پا رہا ہے تو جھوٹ پہ جھوٹ، میں یہاں ہوں، میں باہر ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا، گھر والوں کو پورے پریشان کر دینا، گھر پہ آ کے لوگوں کا جمع ہو جانا، اس کی بے عزتی کر دینا. یعنی ایک جھوٹ سے اس نے کتنے لوگوں کو پریشان کیا ہے نا. تو یہ سکون کو چھین لینے والی چیز ہے. یعنی سکون ہمارا تمہارا بھی چھینا اور تمہارے گھر والوں کو بھی چھین گیا ہے نا. تو ربیبہ یعنی باعث قلق، تو جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے دل میں کبھی بھی اطمینان و سکون نہیں آتا ہے. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہی مروی ہے کہ صدق جو ہے طمانیہ ہے، اور یہ ہم اپنی زندگی پہ بھی آزما سکتے ہیں. اگر کسی سے ہم نے جھوٹ بولا ہے نا، بڑا جھوٹ، دل میں اگر مومن ہے اور کبھی جھوٹ بولا ہے تو اسے نیند نہیں آئے گی. اس کو یہ ڈر، پہلا ڈر تو یہ لگا ہوگا کہ میرا جھوٹ پکڑا گیا تو میں کیا کروں گا یا کروں گی، میرے ساتھ کیا ہوگا، میری کتنی بے عزتی ہوگی. یہ اس آدمی کی علامت ہے جس نے گناہ کر کے اس چیز کو محسوس کیا. اور جس کو گناہ کا ڈر نہیں ہے، گناہ احساس نہیں ہے گناہ کا، تو پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جائے گا. لیکن ایک مومن شخص جو ہے اگر کبھی بائی چانس زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے تو اس کے دل میں اس چیز کا قلق رہے گا کہ میں نے جھوٹ بولا اور میرا جھوٹ پکڑا جائے گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ ڈر ہے، خدا کا ڈر ہے، معاشرے کا ڈر ہے، سماج کا ڈر ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دے بھی دیتا ہے.
लेकिन जो झूठ पे ही आ जाए सारे, हर चीज़ पे बातों बातों में ही झूठ बोले, बड़ाई के तौर पे, रियाकारी के तौर पे, दिखावे के तौर पे, वो आदमी कभी खुश नहीं हो सकता। नसाई मुस्लिम की हदीसों में है कि 3 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह क़यामत की अपने नजरे करम भी नहीं करेगा, है ना। एक घुटनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला, किसके लिए है? मर्दों के लिए, है ना, जो टखने से नीचे। तो हम लोग अपने घरों में गौर करते हैं बच्चों पे। मेरे तो बेटे नहीं है। हाँ, सेफ हूँ। तो तकब्बुर से करेंगे तो गुनाह है ना, ऐसे नहीं, मर्दों को टखने से ऊपर ही पहनना है। हमेशा हाँ, इज़ार लटकाना वो मतलब तकब्बुर की अलामत है। कोई ऐसा कपड़ा, बड़ी बड़ी आस्तीनों वाले जुब्बे कुब्बे, जैसे कि मिसाल के तौर पे रहते हैं सऊदी, हम इंडिया में रहते हैं और सऊदी की बिश्त उश्त डाल के एकदम उससे चलते हैं, बताते हैं अपने आप को कि हाँ बहुत हैंडसम लग रहे हैं, या और कुछ, मतलब जो यहाँ का रिवाज नहीं है जिन लिबास का, और उस लिबास को पहन के अकड़ के चलना, वो तकब्बुर का लिबास है। लेकिन तखने से नीचे मर्दों के लिए हमेशा, यानी वैलुल लिल आक़ाबिन नार, यानी उन तखने वालों के लिए क्या हलाकत है, जो है ना। तो हम अपने घरों में अपने शौहरों, बच्चों, भाइयों को क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए रोक टोक सकते हैं ना, मना तो कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि ये गुनाह है, ऐसे कपड़े मत पहनो, है ना। लेकिन आज माशरा कैसे, सिवाय आलिम के सब नीचे ही पहन रहे हैं, अल्लाह ये कि बहुत माशाल्लाह अमल वाले हैं, है ना, तो वो लोग नहीं पहनते हैं। लेकिन फैशन का ऐसा दौर चला है कि लोग टखने से नीचे, फैशन का ऐसा भी दौर है कि औरतें नंगी और मर्द पूरे ढके हुए हैं, है ना। मर्द कोट पैंट 3-3 4-4 कपड़े पहने होते हैं, और ठंडियों में औरतें जो है स्लीव्स लेस होती है, उन्हें ठंडी भी नहीं लगती, है ना। तो ऐसा हाल है। और दूसरा है एहसान करके जतलाने वाला, यानी एहसान करे और फिर उसको जतलाए। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे भी क्या करेगा, नजर करम नहीं करेगा। आज हमारे माशरे में थोड़ा सा हम किसी रिश्तेदार की मदद कर देते हैं तो लोगों को गाहे बगाहे अलग अंदाज में बताते हैं कि अरे, मतलब मैंने देखा है आसपास लोगों को ऐसा बोलते हुए कि किसी के घर में बेवा है, यतीम बच्चे हैं, उनको कुछ देते हैं तो बाकायदा लोगों में खड़े, अरे उसके बच्चे हैं ना, उसको भी मुझे करना रहता है, उसको भी मुझे ये कर, मतलब कोई ना कोई तरीके से उस चीज़ को जाहिर कर देते हैं। तो ये ऐसा एहसान करके जतलाने वाला के भी अल्लाह ताला क्या करेगा, अपनी नजर करम नहीं करेगा। झूठी कसम करके सौदा करने वाला, अब यहाँ देखो ताजिरों का जिक्र आ गया। आज ये चीज़ें कितनी आम है ना, एक कपड़ा इंसान खरीदने जाता है, अल्लाह आलम वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मतलब मेरी इतनी मार्जिन नहीं है, तो मेरा ये नहीं है, तो वो नहीं है। कोई कोई तो दुकानदार इतने बेकार होते हैं कि मतलब उनसे बात करने का दिल ही नहीं करता है, वो वहाँ से हट जाना ही बेहतर होता है, इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, है ना। तो एक वाकया भी है कि जो शख्स इस तरह करता है ना, तो एक मतलब थे मक्का के अंदर एक शख्स कपड़ा बेचते थे, वैसे वो शुक्रगुजारी के ऊपर है वो वाकया। लेकिन उनकी बीवी जब देखती है ना कि मतलब जो पहली बीवी रहती है तो वो कुछ नहीं कहती है, मतलब वो जैसा भी लाता है बेच बाच के, झूठी खसमें खा खा के, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती कभी भी। फिर ना वो ऐसे ही वो देखते हैं कि वो कसम खा खा के कपड़ा बेच रहा है, तो उससे वो कपड़ा नहीं खरीदते हैं। फिर अगले साल जब वो आते हैं हज पे तो देखते हैं ना वो कुछ नहीं कह रहा, खामोशी से अपना कपड़ा बेच रहा है। तो कहते हैं कि क्या बात है, तुम आवाज़ नहीं लगा रहे, कोई कसम नहीं खा रहे हो। तो उसने कहा कि मेरी जो पहली बीवी थी ना, मुझे मतलब हमेशा शिकायत करती थी कि मतलब पैसों में बरकत नहीं है, दरहम दिनार में बरकत नहीं है। लेकिन दूसरी जब बीवी मिली है ना, वो कहती है कि तुम बगैर कसम खाए, बगैर झूठ बोले तुम ये बिज़नेस करो, यानी कपड़े का व्यापार करो, तो इंशाल्लाह वो बरकत देगा। और हकीकत में उस वक्त से ना मेरे कपड़े के उसमें बरकत हो रही है। मुझे कभी कभी हंसी आती है, हम किन लोगों को बताते हैं ये सब बातें, किन लोगों को बताते हैं, जो नेक आती हैं उन्हीं को बताते हैं, और जो इन चीज़ों में मुलविस है उनको कैसे बताया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने घरों में जो आती हैं बहनें ना, अपने ख़ानदान में ये बात उभारें, बताएं, समझाने के तौर पे, झगड़े के तौर पे नहीं।
جب جھگڑا والا انداز کریں گے نا ہم تو پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. تو ہم ایسے انداز میں بتائیں، اس کو ڈرا کر، اللہ کے عذاب سے خوف دلا کر بتائیں، تاکہ ہمارے خاندان، ایک عورت پورے خاندان کو جب سنوارتی ہے نا تو پورا معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے نا وہ نیک معاشرہ بنتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پاکستان میں ایک گاؤں ہے، بتاتے ہیں، میں نے مطلب اس میں پڑھا نیوز میں کہ پورا کا پورا گاؤں ایل حدیث ہے، پورا کا پورا گاؤں ایل حدیث ہے، پورے کے پورے نمازی، نہ گٹکا، نہ پان، نہ تمباکو، کوئی چیزیں ہے ہی نہیں اس گاؤں میں. سوچیے، تو ایسا معاشرہ تشکیل پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عورت اور مرد دونوں کو اس طرح کا بننا پڑے گا، کیونکہ مرد سے زیادہ عورت اپنے گھر کی جو نیکی ہے نا اپنے بچوں میں ڈالتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا اپنے شوہروں کو سمجھانا ضروری ہے کہ تھوڑا لائیے، کم لائیے، لیکن حلال کا لائیے، جھوٹ بول کر مت لائیے، کسی کا حق مار کے مت لائیے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ برکت دے گا. ہمارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ برکت دے گا. اور دیکھیے، برکت حاصل کرنے کے دو اسباب ہیں، ایک تو اللہ پہ توکل اور دوسرا قناعت. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں آئیں گی نا ہمیں اپنے رزق میں برکت نظر نہیں آئے گی. اور جو شخص یا جو مرد یا عورت دونوں الحمدللہ کہہ کر ہر حال میں خوش ہیں، ہر چیز پر خوش ہیں، راضی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس میں برکت ڈالتا بھی ہے اور وہ محسوس بھی ہوتا ہے. لیکن جس گھرانوں میں ان چیزوں کا چلن نہیں ہے نا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اسے کبھی بھی نا یہ تسکین نہیں ہوتی کہ میں بہت دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں بہت دکھی ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. تیسرا آتا ہے کہ آپ پر جھوٹ باندھنے والا، یعنی آپ پر جھوٹ باندھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا جھوٹ باندھنا؟ سنے ہوں گے نا حدیثوں میں. آج کل تو یہ کتنا عام ہے نا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. سمجھے؟ آئے دن کوئی نہ کوئی نکلتے رہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اپنے آپ کو نیک اور بہت زیادہ ولی اللہ بتانے کے لیے، اپنے آپ کو بہت نیک ثابت کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کا انجام بھی کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا. یعنی اس کے بارے میں آگے حدیث میں آتا ہے کہ جو مطلب فرشتے جھوٹ بولنے والے کے سے دور بھاگتے ہیں. اور دوسرا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین کے ذریعے مطلب اسراء و معراج کا جو واقعہ ہوا، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کرائی گئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے لوہے کی آنچ سے ہتھوڑا لیے ہوئے ایک آدمی کے جبڑے کو پھاڑ رہا ہے. سمجھ گئی بات؟ اور جبڑے کو پھاڑ رہا ہے، پھر اسی طرح وہ پہلا جبڑا کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کو پھاڑ رہا ہے اور وہ آدمی ایسی ہی اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو پہلی والی حالت میں آتا ہے، پھر واپس سے اس کے جبڑے کو پھاڑتا ہے، تو یہ عذاب اس کو قیامت تک دیا جاتا رہے گا. قیامت تک کے مطلب سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیکھا ہے، اب قیامت کب آئے گی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اور ابھی تک ایسے شخص کو دکھایا گیا کہ عذاب دیا جا رہا ہے. کس کو؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا. تو آج تو نعوذ باللہ ایسے ہزاروں لوگ بھرے پڑے ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے نا. کتنے سارے ایسے جھوٹے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. کوئی درخت بتاتا ہے کہ یہ درخت کے نیچے بیٹھے تو اسے پورا قرآن یاد ہو گیا. ارے صحابہ کرام پوری زندگی اپنی وقت کر دیا قرآن لکھنے میں اور یاد کرنے میں، اور ایک ایسا درخت جس کے نیچے بیٹھے تو قرآن یاد ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں، یہ گڑھنے والی چیزیں، یہ شرکیہ چیزیں جو ہے عام ہوتی جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ کے لیے، اور یہ جھوٹ نیا نہیں ہے، پہلے حدیثوں کے ذریعے مطلب حدیثوں کو پیش کر کے جھوٹ بولا جاتا تھا. آج تو ہر معاملے میں انسان جھوٹ بول رہا ہے، صرف حدیث میں نہیں، یعنی ہر معاملے میں جھوٹ بول رہا ہے. تو جھوٹے خواب بیان کرنے والے کا عذاب ایک یہ بھی ہے کہ 2 دانوں میں گرہ لگانا، یعنی جو گیہوں کے دانے ہوتے ہیں نا اس میں گرہ لگانے کے لیے کہے گا آخرت کے دن اللہ تعالیٰ. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين الشارتين، یعنی جو کے 2 دانوں، ولن تفعل، یعنی جو شخص ایسا خواب دیکھنے کا وعدہ کرے جو اس نے نہ دیکھا ہو،
चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और देखा भी नहीं, मतलब लोगों में ऐसी बड़ाइयाँ मारने के लिए, मैंने ऐसा ख्वाब देखा तो मेरे साथ ये हुआ तो मेरे साथ वो हुआ, मतलब शेखियाँ बघाड़ने के लिए। तो कहते हैं कि उसको ऐसे 2 दानों पे गिरह लगाने के लिए कहा जाएगा, जो उसके लिए मुमकिन नहीं है। सोचिए 2 गेहूं के दाने हम लोग उसमें गांठ बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। क़यामत के दिन उसको ये काम दिया जाएगा, झूठ बोलने वाले को। कैसा झूठ? जो झूठे ख्वाब बयान करता है। वइय्याकुम ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, यानी जन करना, उसमें झूठ में क्या आता है? जन यानी बदगुमानी, ये भी एक झूठ है। बहतान लगाना है ना, ये भी झूठ है। बहतान का तो अलग से मालूम है ना कितनी बड़ी सज़ा है बहतान लगाने वाले पे। और शौकन को जलाने के लिए झूठे बातें करना है ना, अपनी शौकनों के लिए, मतलब शौहर के दिल में गलत बातें डालना ताकि मेरे शौहर के दिल में उसके लिए बदगुमानी पैदा हो या और कुछ। और अपना गुनाह दूसरे के सर थोपना, यानी कुछ हमने गलती की है और उस चीज़ को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर झूठ बांधना। झूठी गवाही देना, यानी किसी मामले में अगर किसी को पेश किया जाए तो क्या करे वो? झूठी गवाही दे। उसी में अप्रैल फूल भी आता है ना, उसी में लतीफ़ा बाजियाँ भी आती। आज तो कॉमेडी शोज़ कितने आम है ना, लोग आहा ठट्टे ठट्टे मारते रहते हैं सुन सुन के। अगर देखो तो बाजू से गुजर गया तो नौजवान बच्चे क्या कर रहे हैं? देख देख के हाथ ठट्टे मार रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्यों आम हो चुकी हैं? क्योंकि लतीफ़े को भी हमने झूठ नहीं समझा। लतीफ़ा बाजी जो करते हैं, जो कॉमेडी शोज़ दिखाते हैं, तो इसको हम क्या समझ रहे हैं? मजाक बस। लेकिन वो है हकीकत में झूठ। और माल की खातिर झूठ बोलना, माल जमा करना है या किसी भी चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए। रफ़ाई कामों में झूठ बोलना, रफ़ाई काम यानी जो यानी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए या किसी डोनेट मतलब गरीब के लिए डोनेट करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ों के लिए जो पैसा मांगते हैं ना, तो झूठ बोल के मांगते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा अज़ाब है। इसी तरह का अज़ाब है, यानी अल्लाह ताला उनके जबरों को फाड़ता रहेगा। सोचिए आज कितनी ज़्यादा हमें फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है। हम देखते हैं ना लोगों को कि छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, झूठ को झूठ नहीं समझते। यहाँ तक कि कई मतलब माशरे के एरियाज़ में तो ऐसे हाल है कि अगर पकाना है तो उसमें भी झूठ बोलते हैं। मतलब तुमको सब्ज़ी बनाना है तो सामने वाले को फ़ोन पे गोश्त बताएंगे। तो ये तमाम ऐसी सूरतें हो गई हैं। मतलब ये खाने पीनों की चीज़ों में, कपड़ों की चीज़ों में, कपड़ा लाया है 2000 का बताएंगे, 2500 का, 3000 का। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ऐसी चीज़ों से भी बचना चाहिए। ये हम सोच रहे ना कि हम सामने वाला हमको गरीब समझेगा, हम ये सब नहीं बताएंगे, तो ये तमाम चीज़ें है ना, अपनी गुर्बत को छुपाने का तरीका नहीं है। ये चीज़ें हमको क्या करती और रियाकारी में मुलविस कर देती हैं। झूठ बोलने वाला शख्स क्या होता है? रियाकारी में भी मुलविस हो जाता है। और रियाकारी की भी सज़ा कितनी हैबतनाक है। हाँ, रियाकारी करने वाले का चाहे रोज़ा हो, चाहे नमाज हो, कुछ कबूल होगा? नहीं होगा। इन सभी झूठ को तर्क करने वाले के लिए जन्नत की बशारत दी गई है। 3 सूरतों में झूठ बोलना जायज़ है। किन 3 सूरतों में? और जंग के दरमियान है ना, दुश्मन को अगर बड़ी जंग टल जाए तो बेहतर है ना। फिर तारीज़ किसको कहते? तारीज़ जी, तारीज़ एक ऐसा झूठ जो झूठ भी ना हो और जैसे मजाक भी हो जाए। जैसे बुढ़िया का जन्नत में जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये कभी जन्नत में नहीं जाएगी। तो रोने लगी। तो क्यों रोने लगी? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जन्नत में नहीं जाऊंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जन्नत में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं, है ना। तो ये इस तरह की तारीफ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बीवी के लिए झूठ बोलना, बहन बताया था ना एक वाक़ये में। इस्लाम पायदार है और इस्लाम की पायदारी इसी में है कि मन और जैसा हमने सुना वैसा बयान करना, झूठ नहीं। और फिर उसके लिए ज़रूरी क्या है? हम कैसे पता करें कि ये हदीस झूठ है या सही है?
معتبر علماء سے علم حاصل کرنا ہے نا، اور خود کی ریسرچ یعنی ہم خود کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس میں ڈھونڈیں کہ کیا، جیسے آتا ہے نا یہ اس حدیث میں، ارے اب تو ایسا چل گیا نا، میں کبھی کبھی تو شوق ہو جاتی ہوں، مطلب حدیث کچھ بھی رہے گی نیچے بخاری رواه البخاری لکھ دیں گے کہ بخاری کی شعر، بخاری میں ڈھونڈو تو وہ حدیث ہے نہیں. تو یعنی اور ایک اور چیلنج چلیے کہ کوئی بھی شعر کو اٹھا کے علامہ اقبال کا شعر بنا دے رہے ہیں، یعنی علامہ اقبال کا شعر ہے، اور لکھاوٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، علامہ اقبال ایسا شعر کہیں ہی نہیں ہے. ہم پورے ان کے اشعار کو تو نہیں جانتے لیکن پھر بھی الفاظ سے کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر جب سرچ کرو تو وہ شعر کہیں ملتا ہی نہیں ہے. تو آج دیکھو چیزیں آسان بھی اور مشکل بھی ہیں، یعنی اگر ہم کوئی چیز غلط لگ رہی تو ہم اس کو سرچ کریں کہ صحیح حدیثوں میں صحیح کتابوں میں تو وہ ہمیں مل جاتی ہیں. تو ایسے ہی مطلب کتنا جھوٹ، مطلب حدیثوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے. تو انما یفتری جو ابھی شروع میں نے آیت پڑھی تھی کہ کیا لوگ آیتوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو آیتوں کی غلط تشریح، غلط تفسیر بیان کرنا، حدیثوں کی غلط تشریح بیان کرنا، لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں ٹی آر پی بٹورنے کے لیے، نہ جانے کون کون سی تشریح کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مجھے بہت واہ واہی ملے گی. تو ان تمام چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ٹٹولنے کے لیے ہمیں مطالعے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ معتبر علماء کی، جو معتبر علماء ہیں ان سے دین سیکھنے کی ضرورت ہے. ہر اٹھے اٹھے کرتے آنے جانے والوں سے علم نہیں سیکھا جاتا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے. پھر کہتے ہیں تاجروں کے متعلق فرمایا گیا ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا من اتقى وبر وصدق، بلا شبہ تاجر روز قیامت کے دن فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے. فاجر یعنی جھوٹے، گنہگار، مگر ان میں سے تقوی اختیار کرنے والے اور سچ بولنے والے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی جیسے جو سچ بول کے اپنا تجارت کرتا ہے. اور دیکھیے اس کی بہت آسان سی مثال ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا بہت زیادہ تجارت میں، تو ان کے بزنس زیادہ چلتے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیسے، کچھ سالوں میں وہ نیست و نابود ہونے لگتا ہے. اور ہم اطراف کے لوگ بولتے ہیں ارے کیا بزنس کرا اس نے، اتنے کم سالوں میں اتنا ہائی فائی اس کا بزنس ہو گیا. ہو تو جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا آتا ہے، وہ بزنس کچھ سالوں میں ان کی اپنی پہلی ہی نسل میں ختم ہو چکی ہوتی ہے. اور جو ایک دم سچائی ایمانداری کے ساتھ بزنس کرتا ہے نا، تو تھوڑے سے شروع کرتا ہے، اس کو بڑھنے کافی سال لگتے ہیں. یعنی 1-2 سال میں اس کے بزنس اسٹیبل نہیں ہوتے بلکہ کئی سال لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے بوڑھا تک کے ہو جاتا ہے کوئی، پھر اس کی آنے والی نسلیں اس کو چلاتی ہیں. تو یہ ایک تاجر کے لیے مطلب دردناک بات بتائی گئی ہے کہ تاجر کو اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا فاجر بنا کے. کون؟ جو اپنے تجارت میں جھوٹ باتیں کرتا ہے، جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے. تو بلا شبہ جو ہے نیکی جو ہے سچائی، اور یہ سچائی جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. جو سچ بولتا ہے نا وہ ہمیشہ نیکی کے راستے پہ ہوتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور یقیناً آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق بن جاتا ہے. دیکھیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صدیق کہلانے لگے، کیونکہ سب کو معلوم تھا وہ کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں. تو صدیق کا لقب ہمارے معاشرے میں بھی لوگ بن سکتے ہیں. مطلب ایک عورت یا یہ آدمی فیمس ہو جاتا ہے کہ یہ عورت کبھی جھوٹ نہیں بولتی، یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. چھوٹے چھوٹے معاملات میں، پڑوسی کے معاملات میں، ہم کسی کو کچھ سامان دے رہے ہیں، کچھ کسی سے ادھار لے رہے ہیں 100-50 روپیہ، فوراً اس کو لوٹا دے رہے ہیں. اگر ہمارے اندر ایسی سب عادتیں ہیں تو ہم بھی مشہور ہو جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ عورت ایسی ہے یا وہ شخص ایسا ہے. دیکھو کبھی کسی کا، اور بائی چانس کبھی بھولے بھٹکے رہ گیا تو اچھا نیک آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی، اس دکان پہ جا کے پوچھتا ہے کہ بھائی میرا کوئی قرض باقی ہے تو آپ بتائیے. مطلب ایک نیک آدمی کی یہ علامت ہے کہ اگر وہ کوئی دکاندار سے قرض لیتا ہے تو اس سے جا کے پوچھتا ہے. مطلب کئی میں جب سعودی میں تھی تو میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگوں کو، جب وہ آتے تھے نا انڈیا ہمیشہ کے لیے، دکانوں پہ پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس میرا کوئی ادھار تو نہیں ہے. ایسے نیک لوگ دنیا میں موجود ہیں. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک اپنی طرح ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اور اس کے بندے کا معاملہ رکھا ہوا ہے. لیکن جو معاشرہ جو خراب ہوتا ہے نا وہ اس طرح سے خراب ہوتا ہے. یعنی ایک مسلمان بدنام ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے
کہ اس کا قول فعل نہیں اچھا ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق نہیں اچھے ہیں، اس کا رکھ رکھاؤ نہیں اچھا ہے، تو ان چیزوں میں بھی ہمیں پورا اترنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نماز میں جو کمی یا بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اور بندہ کیا ہے وہ ایک دوسرے سے سمجھ لیں گے، یعنی معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہے نا. لیکن دیکھیے دونوں چیزیں، ایک نماز جو ہے کافر اور مومن میں فرق کرتا ہے، تو نماز کی تو معافی نہیں ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن وہ گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میری نماز مجھ پہ اثر کیوں نہیں کر رہی ہے، کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں نمازی تو ہوں لیکن مجھ سے یہ سب گناہ کیسے ہو گئے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا اثر دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی زبان، اپنے دل کی نیت، دل کا خلوص، ہر چیز ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی دیکھتا ہے نا ہمارا عمل، وہ پہلے نیت ہی پہنچتی ہے اللہ کے نزدیک، ہے نا. ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا زبان سے اعلان کرتے ہیں کہ نہیں اتنی رکعت ہم نماز پڑھیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ تم کس نیت سے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے خوف سے ہوئے ہو کہ گھر والوں کے خوف سے ہوئے کہ ماں باپ کے ڈر سے کھڑے ہوئے ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نیت پہلے بھاپ لیتا ہے. اسی طرح کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ لیتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے. کسی کو ہم ادھار دے رہے ہیں، اب دیکھیے مطلب اس میں بھی کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے نا. کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے نا اور معاف کر دیتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے راستے اختیار مطلب رکھے ہیں. تو وہ شخص مطلب بہت زیادہ نیک سمجھا جاتا ہے فرشتوں کے نزدیک. تو کسی کو ہم نے قرض دیا ہے نا تو وہ معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے. اب جیسے کہ بہت زیادہ قرض ایسا نہ دے دو کہ ہم خود برباد ہو جائیں، لیکن ایک شخص بہت مجبور ہے اور وہ آ رہا ہے مانگنے اور ہمیں اس کا پتہ ہے کہ یہ بندہ قرض نہیں دے پاتا ہے، تو ہم اس کو 1500 دیں، 2-4 ہزار دیں، اتنا دے کہ وہ لوٹا نہیں سکتا، لیکن اتنا بھی نہ دے دے وہ کبھی لوٹانے کے قابل نہ رہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو قرض دینا کسی کی مدد کے لیے بہت اچھی بات ہے اور قرض سے پناہ مانگنا بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن کبھی کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو قرض مانگنا پڑتا ہے. لیکن اپنے اسٹیٹس کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو بڑا کرنے کے لیے لوگوں سے قرضہ لینا پھر بھاگ جانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ایک جھوٹ میں ہی شامل ہے. یعنی انسان جھوٹ بول کے ہی لیتا ہے نا پیسہ. میرے بچے کتنے تو ایسے جھوٹ بولتے ہیں اپنی بیوی کو ہی مریض بنا دیتے، ہاں کینسر کا مریض بنا دیتے، پیٹ میں گاٹھ ہو گئی اس کا مریض بنا دیتے، ایسی باتیں بولتے ہیں. میرا بچہ بہت سیریس ہے یہ تک کے بول دیتے. یعنی جھوٹ بولتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ حقیقت میں میرے بچے پہ یہ چیز نہ آ جائے، حقیقت میں میرے بیوی کو یہ چیز نہ ہو جائے. یعنی اس طرح کا جھوٹ بول کے پیسہ مانگتے ہیں. تو کتنی بڑی مطلب معاشرے کے اندر برائی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. اور سب سے بڑی بات کہ جھوٹ کی جو ہم ہولناکیاں دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اور آج معاشرہ ایسا ہو گیا نا کہ ہم مطلب آپس میں بھی بات کرتے ہیں تو کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. تو ہم کو جھوٹ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، باتوں پہ غور کر کے ہم بول کیا رہے ہیں، ہے نا. کبھی اور بچے ہمارے اگر بچے جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو ہم کیا کریں، تنبیہ کریں، ہے نا. کبھی کبھی بچے جھگڑتے ہیں، خود کی بھی شرارت ہوتی ہے بچوں میں، نام کس پہ ڈالتے ہیں، خالی سامنے والے پہ، اپنا بری ہو جاتے ہیں. ماں باپ کا پہلا فرض ہے، پہلا حق ہے کہ دونوں، یا تو ہو سکے اگر ممکن ہے تو دونوں بچوں کو بلائیں اور دونوں سے پوچھیں کہ غلطی کس کی ہے. اور اگر نہیں ایسا ہے، بچہ دور گھر کا ہے یا اور کہیں ہے، آس پاس نہیں ہے، بچے کو تنبیہ کرے کہ آپ کی غلطی کیا تھی، آپ کی کچھ غلطی رہی ہوگی اور نہیں ہے غلطی تو بچوں کو سمجھایا جائے، ہے نا. بچے جھوٹ بولتے ہیں نا، بچہ کہیں سے روپیہ لا رہا ہے، کہاں سے آیا، کس نے دیا، یہ سوال کرنا ہمارا فرض ہے. بچپن سے جھوٹ کی جو عادت پڑتی ہے وہ چھوٹتی نہیں. پھر ابھی بچوں کو چوری کی بھی عادت لگ جاتی ہے، چوری کر کے لاتے ہیں، بولتے ہیں کہ مجھے انکل نے دیا، آنٹی نے دیا، ہے نا. تو وہ تمام چیزیں، یہ جو جھوٹ کی عادت پنپتی ہے، بچپن سے پنپتی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ والدین ہے. تو والدین کے اندر یہ عادت ہے.
پھر جو بچہ یا جو شخص اس طرح پروان چڑھے گا کہ ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے تو وہ جھوٹ بولنے سے ڈرے گا، کترائے گا. اگرچہ ماں باپ نے اس کو حدیثیں نہیں بتائی ہیں، اگرچہ ماں باپ نے اس کو قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا، لیکن ایک اخلاقی تربیت جو ہوتی ہے معاشرے کے اندر، کہ مطلب ہوتا ہے نا کبھی کبھی بچے زیادہ شرارتی رہتے تو لوگ بھی بول پڑتے ہیں ارے ان کا بچہ ایسا ہے، بول دیتے ہیں ارے ان کا بچہ جھگڑالو ہے نا. مطلب برا لگتا ہے نا ماں باپ کو کہ نہیں، بہت برا لگتا ہے. مگر بعض اوقات باجی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسے والدین اچھی تربیت دیتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی معاشرے کا کچھ اثر پڑتا ہے، تو دوستوں اس کا میں اثر کہاں پڑتا ہے. انکار کر رہی ہوں، میں اس کا انکار نہیں کر رہی ہوں، نہیں، معاشرے بات کا بتا اثر رہی ہوں. پڑتا ہے، لیکن وہ اس کی بھی ایک ایج لمٹ ہوتی ہے. بچہ 10 سال تک ہماری نگرانی میں ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات. وہ 10 سال میں نے کئی بار یہاں کے درس میں بتایا ہے کہ توحید اور تمام چیزوں کی جو ہوتی ہے نا پختگی، وہ بچوں میں ڈالنا ضروری ہے. اور تو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں پہ معاشرے کا اثر بھی نہیں ہوگا جلدی. پھر ایسے بچے نا پھر کیسا بھی ماحول پاتے ہیں نا تو بگڑنے کی کوشش نہیں کرتے. الحمدللہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت کب ڈالیں گے ہم؟ بچپن سے. 10 سال 12 سال کے بعد ڈالنے کی کوشش کریں گے تو بچے نہیں ہماری بات مانیں گے، کیونکہ وہ ماحول دیکھ چکے ہیں، ماں باپ کے اگینسٹ میں آ جائیں گے، بغاوت کرنے لگیں گے کہ کسی کے ماں باپ تو نہیں روکتے، آپ ہی تو روکتے ہو، آپ ہی تو ٹوکتے ہو، آپ ہی تو ہر چیز کو برا بولتے ہو. تو یہ چیزیں شروع سے گھر کے ماحول میں بھی ہونی چاہیے، اور بچوں کو قرآن و حدیث سے گاہے بگاہے بتاتے رہنا چاہیے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. سمجھ میں آئی بات. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم تمام بہنوں کو معاشرے کی برائیوں سے دور رکھے، اور ہمارے بچوں کو بھی دور رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دور رکھے. اور ہم جیسے میں نے بتایا تھا کہ دین پہ ثابت قدم رہنے کی دعا ہمیشہ پڑھتے رہیں. ایسا نہیں کہ بس ایک بار پڑھ لیا چھوڑ دیے. اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں، ہماری جو ابھی نسل پروان چڑھ رہی ہے ان کے لیے دعا مانگیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اچھی تشکیل دے گا، اور ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، اور جھوٹ جیسی برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے. اگر کبھی بائی چانس ہم سے جھوٹ بولا گیا تو اللہ تعالیٰ سے معاف کرے. اللہ تعالیٰ بے شک گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے نا. تو اگر ہم جھوٹ بولے ہیں یا کسی پہ بہتان لگائے ہیں یا کسی کے تعلق سے غیبت کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مطلب ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.